بخشش کا دیکھ تیری یہ سامان ہو گیا، بخشش کا دیکھ تیری یہ سامان ہو گیا، بخشش کا تیری دیکھ یہ سامان ہو گیا، بچہ جو تیرا حافظ قرآن ہو گیا، بچہ ہمارے درمیان مشہور شخصیت، میں خود سے میں دعوت دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور آپ خطابت سے ہمیں محظوظ فرمائیں اور قیمتی نصیحت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، ونعوذ بالله فقد قال الله سبحانه وتعالى في أعمالنا إن الذين يهدون الكتاب فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأنفقوا مما رزقناكم لا إله إلا الله وحده لا شريك له تجارة ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا وسندنا ونحن على ذلك لمع الشاهدين والشاكرين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا علماء کرام، اما بعد، اس جلسے میں شریک ہونے والے اللہ سبحانہ و تعالی بزرگوں، ان الذین ساتھیوں، اللہ پردہ نشین بھائی اور بہنیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا یہ مدرسہ يرجون تجارة لن تبور، اس وقت ہم اور آپ موجود ہیں، ومولانا العلی العظیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، جس کا آج محترم جشن کے طور پر علماء کے سروں پر آج پگڑی باندھی جائے، اس جلسے میں شریک ہونے والے گا، اس لیے محترم بچوں نے قرآن کو اپنے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین وہ بچے بھی قابل مبارکباد ہیں اور ان کے مدرسہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، جس وقت ہم اور آپ موجود ہیں، قرآن حفظ کرنے کے لیے مدرسے کے اندر بھیجا ہے، بچوں نے اللہ تعالیٰ نے بچوں کا یاد رکھا ہے، توفیق عطا فرمائے اپنے سینے میں، ان کے ماں باپ کو دونوں جہاں یہاں پر بہترین بدلہ عطا پر ان کے سروں پر آج پگڑی باندھی جائے، اعزاز سے نوازا جائے، میرے نوجوان ساتھیوں یہ کہ ان بچوں نے بھائیوں کو اپنے سینے میں علماء اکرام، اس وقت جو بچے قابل مبارکباد ہیں، ہمارے ملک کے اندر چل رہے ماں باپ بھی مبارکباد کے اور ساری دنیا میں جنہوں نے اپنے بچوں کو طریقے سے اسلام کو کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خبروں کے واسطے سے ہر کوئی اس سے واقف ہے، دونوں جہاں کے اندر کس طریقے سے نفرت عطا فرمائے اور اسلام کو ختم کرنے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے میرے نوجوان ساتھیوں کوششیں اور طرح طرح کے بھائیوں اور طرح طرح کی محنتیں ہو رہی ہیں، اس وقت جو صورت مسلمان کو ختم کیا جائے، ہمارے ملک کے اسلام کو ختم کیا جائے، اسلام سے ساری دنیا تعلق ختم کر دیا جائے، اس طریقے سے اسلام کو دنیا کے وہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے،
اسلام ہوا کرتا تھا، مسلمان حکومتیں ہوا کرتی تھی، خبروں کے واسطے سے ہر وہاں سے اسلام کو اور مسلمان کو ختم کر دیا۔ کس طریقے اس دھرتی سے، اس ملک سے اور اسلام کو اور اسلام کو کیسے ختم کیا جائے، یہ پورے ملک کے اندر پلان پروپیگنڈا ہے، بڑی پلان معاملات ہیں جو ہم سب جانتے ہیں ہر کسی کے سامنے۔ کس طریقے سے مسلمان کو ختم کیا جائے، مدرسوں کو بند کرنے اسلام کو ختم کیا جائے، کہیں پر مسلمانوں کی مسجدوں کو آگ لگائی جاتی ہے اور کہیں مسلمانوں کے مدرسوں کو جلایا جاتا ہے، یہاں پر کبھی کہیں مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزر لگا کر توڑا جا رہا ہے، کہیں مسلمان نوجوان کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے کام ملک کے اندر ہو رہے ہیں اور اسلام کو کیسے ختم کیا جائے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر کس طریقے سے مسلمان سے ایمان کو ختم کر دیا جائے، معاملات جو ہم سب جان دل سے، اس کے دماغ سے، اس کی زندگی سے اسلام کو نکال کر مدرسوں کو بند کرنے کی بات ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، کہیں پر کہنا یہ ہے کہ اس حالات میں آگ لگائی جاتی ہے، ہر مسلمان، کہیں مسلمان مرد اور عورت کو جلایا، نوجوان اور بوڑھا، کہیں اس کی ذمہ داریاں بلٹی ہیں لگا کر توڑا جا رہا ہے، مضبوطی کے ساتھ تین چیزوں کو تھام کیا جا رہا ہے، مضبوطی کے ساتھ ان تین چیزوں پر عمل کرتے رہے، مضبوطی کے ساتھ ان تین چیزوں کو ہم نے ایک زندگی کے اندر رکھا اور اس سے ہمارا واسطہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہا اور کمزور ہم دل ہو سکے تو دنیا کی کوئی طاقت نہ ہم سے ہمارا ایمان چھین سکتی ہے، نہ ہم سے ہمارا قرآن چھین سکتی ہے، نہ ہم کو ان حالات میں بے دخل کر سکتی ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت ان چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوگا، اس کی کوئی افتاد نہیں پڑے۔ اگر ہم نے کوئی دنیا کے ساتھ ان بڑے سے بڑا ظلم کے رکھا، تشدد کے ساتھ ہمارے اوپر کیا جانے لگے رہے، لیکن میرے بھائیوں کے ساتھ ان چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ہر رکھا کچھ ہو جائے ہمارا واسطہ، لیکن یہ مضبوطی کے ساتھ نہیں جانی چاہیے اور کمزور حسنہ سے پہلے تو دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمارا ایمان چھین سکتی ہے، اللہ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہم کو ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا اپنے سب سے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوگا۔ کوئی افتاد نہ پڑے، کوئی دنیا کے اندر پیدا سے بڑا ظلم و ستم یا اللہ کا تشدد ہے ہمارے اوپر کیا جا رہا ہے، لیکن یہ عنایت ہے کہ اللہ چیز کو ایمان والے ساتھ دنیا میں رکھا ہے کہ اندر ہر سال کچھ ہو جائے، اس ایمان لیکن قدر کرو، ایمان کی قدر کو پہچانو، یہ ہے ایمان اللہ نے سب سے ہم کو عطا ہے، ہمارا ایمان ہماری زندگی کے ہم کو ایمان عطا فرمایا ہے، ہم کو اس دنیا سے جانا ہے تو ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، ہر سب سے خاص نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، قرآن پیدا کیا اعلان فرمایا ہے، ان کرم ہے اللہ کا فضل ہے، شرکا بھی عنایت ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان والا بنا کر دنیا میں رکھا ہے، ایسا ہے جس کی کوئی ایمان کی قدر کرو نہیں ہے، شیخ قدر کو پہچانو، یہ ایمان اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، ہماری زندگی کے آخری سانس تک ہم کو اس دنیا سے جانا ہے، جس نے شرک کیا، جس نے پتھر کے آگے سجدہ کیا، جس نے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑے، جس نے کسی کو اللہ کے علاوہ اپنا پروردگار تسلیم کیا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا کیا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا کا سوال کیا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کو ایسا بنا ہے جس کی کوئی معافی اللہ کے ہاں نہیں ہے، شرک کے علاوہ ہوا کو کسی کی پوجا کرتا ہے، کسی انسان کی پوجا کرتا ہے یا کسی پتھر کی پوجا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ اگر کسی کی عبادت کی جاتی ہے، جس نے پتھر کے آگے سجدہ کیا، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ جوڑے، جس
تسلیم کیا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حاجت روا تسلیم کیا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مشکل کشا تسلیم کیا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کے آگے اپنی پیشانی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نے نبی کریم علیہ السلام کو پڑھتے ہیں، ہوا کو اور کسی چیز کو یہ سمجھ کسی کی یہی پوجا کرتا ہے یا کسی پتھر کی یہی ہماری اللہ کہہ سکتا ہے، کسی کی عبادت کی جاتی ہے، کسی کو سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ روا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی میرے صورت سے پورا کہہ سکتا ہے، یہی میرے لیے مشکل ہے۔ اگر اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ کوئی جاتا ہے وہ شرک کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات میں شرک پسند ہے، اللہ کو اپنی صفات کے اندر شرک۔ اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، مرد ہو عورت ہو جوان ہو بوڑھا ہوتے ہیں اور بچہ ہو بچی ہو، یہ ہر کوئی اس بار ہی سمجھے اور اپنے دل کے اس بار یہی ہے کہ اللہ کر سکتا ہے۔ کوئی قبر پہ اٹھ کر جا کر سجدہ کرتا ہے اور سب عقیدہ اور ایمان لے کر جاتا ہے، یہ قبر پر زیادہ قد ہوا انسان، یہی میرے ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، یہی ہے اللہ کے چاہے۔ اگر اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ کوئی جاتا ہے وہ شرک کر رہا ہے۔ اللہ کوئی حیثیت ذات میں شرک پسند ہے، اللہ سے اپنی صفات کے اندر جہنم اس کا انتظار کر۔ مسلمانوں، جو مرد ہو عورت ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، اس لیے اپنے بچہ ہو بچی ہو، ہر کوئی اس بات سے ہے اور رہو دل کے اندر اس بات پر اس طریقے سے صاف قدم رہو کہ تمہاری جان آ جاتی ہے، جان چلی جائے لیکن عزت والی ایمان سے نہیں جائے۔ سب میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت اگر ہے رضی اللہ تعالی قدر ہو اور نارائن یہی ہے لا تشرکن باللہ شیئا وَإِن کوئی ایسی رکھتا ہمیشہ کسی کو شریک مت بنانا، کہا مت بنانا۔ جو فرماتے ہیں کہ اگر تیری کپٹی پر بندوق رکھ کے کہا جائے کہ اللہ کے ایک بندے کو کر دے، نہیں تو پر اس کو مار دیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ اللہ پر اس طریقے سے سار ہو قدم رہو کہ تمہاری جان آ جاتی ہے، جان چلی جائے۔ دیکھو آگ جل رہی ہے، میرے آقا کہا جائے تجھ کو کیا اللہ کے ساتھ شرک کر، بتوں پر پوجا کر، شری رام کے نعرے لگا، بھارت ماتا کی جے بشر، نہیں تو تجھ کو کسی کے وہی دفن کر دیا جائے گا۔ اللہ کا نبی اللہ کے ساتھ آگ میں چل جانا، لیکن کہاں ساتھ شرک مت کرنا۔ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کیے بغیر رہا جائے کہ اللہ کے ایک اللہ کی جنت نہیں دار کر رہی ہے اور جہر کا قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ کا نبی فرماتا قتل ہو جانا لیکن اللہ سے ایک شریک انکار نہ کرنا۔ کوئی ایسے نعرے لگا کہ دیکھو آگ جل رہی ہے، اپنی جان کو کہا جائے تجھ کو کہ اللہ کے ساتھ شرک کر، بتوں کی پوجا کر، شری رام کے نعرے لگا، بھارت ماتا کو جے بول، نہیں تو تجھ کو کسی کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ اللہ کا نبی خاص طور پر آگے سے بل، لیکن جو اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، کوشش اللہ کے ساتھ شرک کیے بغیر اپنے اللہ کے پاس جاؤ گے۔ اور جنت وہی چیز پر ہے اور جہنم کو اس کے ایمان سے اللہ کے ساتھ شرک کر مارتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی ڈراتے ہیں، قتل کرتے ہیں، گھروں کو توڑتے ہیں، مسجدوں کو جان لگاتے ہیں۔ اگر مسجد کو قتل کیا جاتا ہے یہ اللہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی جانب ہو رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو ڈرایا جائے، تاکہ مسلمان کو ڈرا کر اس سے ایمان کو چھین لیا جائے۔ وہ نہیں سمجھتے، جو وہ نہیں بنتا ہے، ہم اس کو بتلانا چاہتے ہیں۔ شیر کی نسل سیار پیدا نہیں کرتی، شیر کوئی چیز پر ہے، سیار پیدا نہیں کرتی۔ بھیڑیوں کی شیرنی کی نسل مارتے ہیں، پیدا نہیں کرتی، ڈراتے ہیں، قتل کرتے ہیں، محمد کے گھروں کو توڑتے ہیں، ڈرا نہیں کرتے، مسجدوں کو آگ لگاتے ہیں، نوجوانوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ سے ڈرنے والے
سے ڈرنے والے جو اللہ اور موسیٰ کے نبی سے ڈرایا جائے وہ دنیا کے مسلمان کو ڈرا کر اس سے ایمان کو چھین لیا جائے وہ نہیں سمجھتے وہ نہیں جانتے ہم اس کو بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے سیار پیدا نہیں کر جانتے شیرنی کی نسل سیار پیدا نہیں لیکن بھیڑیوں کی شیرنی کی نسل سیار پیدا نہیں کرتی اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو کسی سے ڈرا کے اندر جتنی بھی زندگی ہے پورے اللہ سے ڈرنے والے اتنا ہی حد سے ڈرنے والے جو اللہ اور اللہ کے نبی سے کوئی ہمارے ایمان ہے ہمارا وقت سے پہلے نہ کوئی دعا کر سکتی ہے تم مسلمان کو دھمکا کر اس ملک کے اندر اس سے ایمان کو چھین لو یہ نہیں ہو سکتا ہے مسلمان جان دے دے گا مسلمان اپنا گھر دے دے گا لیکن اپنا ایمان مسلمان دے دے یہ نہیں ہو سکتا فرماتے کہ اللہ کے میرے بھائیوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو اس دنیا کے اندر جتنی بھی زندگی ہے اللہ نے جتنی قدر کے اندر لکھی ہے سب سے بڑا اتنا ہی کی سکین وہ سب سے بڑے کیا ہیں اللہ کے نبی کوئی ہمارے ایمان ہے ہمارا وقت سے پہلے نہ کوئی موت آ سکتی ہے اور جب وقت آ گیا کوئی اس موت کو ٹال نہیں سکتا ہے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا اللہ کے علاوہ کسی کا نعرہ لگانا اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کہنا اللہ کے علاوہ کسی کو یہ سمجھنا کہ یہ بھی قابل تعظیم اور قابل عبادت ہے کسی کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے اگر سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے بڑے کیا ہے سمجھا چاہے وہ کوئی نبی ہو سب سے چاہے وہ کوئی ولی ہو چاہے وہ کوئی اللہ کی دوسری کو شریک بنا اگر اللہ کے اپنے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی سمجھتے ہو تم مشرک ہو تم کسی اور کو پوجنا اللہ کے علاوہ کسی کا نعرہ لگانا اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کہنا اللہ کے علاوہ کسی کو یہ سمجھنا کہ یہ بھی قابل تعظیم اور عبادت ہے اس کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے قابل سمجھا چاہے وہ نبی اسکول اور کالج بھیجا ہے کوئی ولی بچپن سے اسکولوں کے چاہے جو بچپن سے کالجوں کے حوالے اگر جن کو دین نہیں پڑھایا جن کو تم نے عبادت سمجھ نہیں ہو تم مشرک ہو تم دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ راستہ نہیں کیا وہ ہماری مرض ہو جب بچپن سے لے کر جوانی شعور کو وہ اسکول اور کالج جہاں پر دین نہیں جہاں بچیاں تعلیم جہاں ہماری بہنیں جہاں پردہ نہیں جہاں کوئی حیا نہیں جب جب پورے ملک کے اندر یہ تماشا لگا دیکھیں کہ وہ بچی آج ماں باپ ادھر اسکول اور کالج بھیجتے ہیں اور کسی جو بچپن سے اسکولوں کے حوالے جو بچپن سے کالجوں کے حوالے جن کو تم نے دین نہیں پڑھایا جن کو تم نے قرآن نہیں دیکھا کہ وہ پڑھنے کے لیے کہاں جا رہی ہے کس کے ساتھ بیٹھ رہی ہے کس کے ساتھ اٹھ رہی ہے وہاں پر اس کا وقت کیسے گزر رہا ہے وہ اسکول اور کالج جہاں پر دین نہیں جہاں پر اسکول کو جہاں پر سچ میں جہاں پردہ نہیں ضروری ہے حیا نہیں جب تو آگے بڑھاؤ لیکن جس تعلیم سے مذہب جاتا رہے ادھر کا دین جاتا رہے بدائی ہے اور کسی غیر مسلم کوئی ضرورت نہیں ہے اس تعلیم کی جس تعلیم سے اللہ اور اللہ کا نبی جاتا رہے اس کی وجہ یہ کہ گھر نے نہیں دیکھا کہ وہ پڑھنے کے لیے کہاں جا رہی ہے کس کے ساتھ رہی ہے کس کے ساتھ اٹھ رہی ہے وہاں پر اس کا وقت کیسے گزر رہا ہے مسلمان اپنی بچے ہر کو سکے والے آپ سے بھی بچوں کی تعلیم دینا ضروری ہے وہ آگے بڑھاؤ
کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی سیلوں کے اندر ہے سے اللہ وہاں اللہ کا نبی جاتا رہے اور بھائی کو معلوم ہے نہ باپ دیتا ہے وہ بھائی بھی بے غیرت ہے وہ باپ بھی بے غیرت ہے جس کی بیٹی بے برقع گھر سے نکل کر جاتی ہے اور صبح سے شام تک دوسروں کے ساتھ رہتی ہے. اللہ کا نبی فرماتا ہے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ دنیا میں جس کی کوئی معافی نہیں ہے الاشراک باللہ اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا. اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اے مسلمانوں اس ایمان کی قدر اپنے دل کے اندر ڈالو. اس ایمان کو پہچانو جو اللہ نے تم کو ایمان دیا تمہارے بچوں کو ایمان دیا تم کو ایسے گھروں کے اندر پیدا کر دیا کہ تمہارے باپ دادا ایمان والے چلے آ رہے ہیں. تو دیکھو اپنے برابر میں تم سے زیادہ سمجھدار تم سے زیادہ عقل مند لوگ ہیں. ساری دنیا کو اپنی مٹھی کے اندر رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن اگر دماغ میں بات نہیں آتی تو ایک بات نہیں آتی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں. اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں اور اسی بت کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے بھائیو اللہ نے تم کو ایمان عطا فرمایا. اس ایمان کی قدر کرو. اپنے اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ آپ نے ایمان دیا ہے اب زندگی کی آخری سانس تک ہمارے ایمان کی حفاظت اے اللہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ حفاظت فرمائیں گے تو ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی اور اگر آپ حفاظت نہیں فرمائیں گے تو ہم ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں. فکر مند رہو. مانگو اپنے اللہ سے اے رحم الراحمین ہماری نسلیں جو قیامت تک آنے والی ہیں اے اللہ ان قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایمان کے اوپر محفوظ رکھ. ایمان کے ساتھ رکھ اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ ان کو دنیا کے اندر بسا. میرے بھائیو میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تین چیزیں اپنے پاس رکھے مضبوطی کے ساتھ. کوئی افتاد ٹوٹ پڑے کوئی مصیبت آن پڑے دنیا کے اندر کچھ ہو جائے گھر توڑتے ہو توڑ دو آ کر آگ لگاتے ہو لگا دو آ کر ہمارے بچوں کو مارتے ہو مار دو آ کر لیکن ہم اپنا ایمان چھوڑتے یہ نہیں ہو سکتا. اے میرے بھائیوں اے میرے نوجوانوں اپنے اندر وہ عزم پیدا کرو. اے میرے نوجوانوں اپنے اندر وہ قوت پیدا کرو کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت سہو اپنے سینے کے اوپر سہو. دنیا کی بڑی سے بڑی اذیت اگر کی جائے وہ اذیت کو سہ کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو لیکن اپنا ایمان ہاتھ سے نہیں جانے دینا. میرے بھائیو اللہ کے نبی کے صحابہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی اٹھا کر پڑھنا کہ بلال کے ساتھ کیسا معاملہ کیا گیا. جب بلال آزاد نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی بلال غلام تھے اور غلاموں کی زندگی بڑی خراب زندگی ہوا کرتی ہے. کسی نے پوچھا بلال سے بلال یہ بتاؤ کہ تم ایمان لے کر کیسے آئے کیا واقعہ ہوا تمہارا کہ تم ایمان لے کر آئے ہو. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں غلام تھا اور غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی ہے. مجھ کو سخت بخار کھائے گا میرا جسم کپکپا رہا تھا بخار کی وجہ سے. میرے سارے جسم کے اندر درد تھا لیکن میرے آقا نے مجھ کو کہا کہ یہ جو غلہ ہے اس غلے کو چپٹی سے پیسنا ہے رات بھر. میں غلہ پیسنے لگا لیکن میرے جسم میں درد تھا. میں اس درد کی وجہ سے لیٹ گیا سخت بخار تھا. میرا آقا آیا مجھ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے میری پٹائی کی مجھ کو مارا. میرے سارے کپڑے اس نے اتار دیے اور کھلے آسمان کے نیچے مجھ کو بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کر اس چکی کو پیسو اس غلے کو پیسو.
بلال کہتے ہیں کہ میں غلہ پیس رہا تھا، مجھے سخت بخار چڑھا ہوا تھا، میرا جسم سخت درد کر رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا ہے اور وہ نوجوان نے جب مجھ کو دیکھا کہ میں رو رہا ہوں تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہو گیا تجھ کو، کیوں رو رہا ہے؟ میں نے اس نوجوان کو کہا کہ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، یہاں بہت سے لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں لیکن کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کرتا، جاؤ تم بھی اپنا راستہ لو۔ اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ نہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ میں غلام ہوں، دیکھو مجھ کو بخار ہے، میرا جسم درد کی شدت سے کٹا جا رہا ہے، لیکن میرے آقا نے کہا ہے کہ اس کو پیسو، اس لیے میں پیس رہا ہوں، میرے اندر طاقت نہیں، میرے اندر ہمت نہیں، لیکن اگر میں نہیں پیسوں گا تو میرا آقا آئے گا اور مجھ کو مارے گا۔ میرے بلال کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو وہ نوجوان اٹھ کر جانے لگا۔ میں نے کہا دیکھا، میں نے کہتا تھا کہ یہاں لوگ سنتے ہیں اور سننے کے بعد کسی کی فریاد پر عمل نہیں کرتے، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں تو غلام ہوں، میری کون سننے والا ہے؟ وہ نوجوان چلا گیا۔ بلال کہتے ہیں کہ میں چکی کو پیستا رہا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان پھر آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک گلاس ہے، اس نے وہ گلاس مجھ کو دیا، کچھ دوا مجھ کو دی اور یہ کہا کہ یہ دوا لے لو۔ اس گلاس کے اندر دودھ تھا، یہ کہا کہ یہ دودھ پی لو اور اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لو۔ بلال نے کہا کہ اے نوجوان، اگر میں نے آرام کیا، اگر میں نے آرام کیا اور یہ غلہ نہ پیسا تو میرا آقا آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ غلہ نہیں پیسا ہے مجھ کے اوپر ظلم کرے گا، مجھ کو مارے گا، مجھ کو عذاب دے گا، مجھ کو سزا دے گا۔ اس نوجوان نے کہا کہ ایسا کرو تم دوا لے کر سو جاؤ، لیٹ جاؤ، آرام کر لو، میں تمہاری جگہ اس غلے کو پیستا ہوں۔ تو جو نوجوان دوا لے کر آیا تھا اس نے رات بھر میری جگہ غلہ پیسا۔ بلال کہتے ہیں میں سوتا رہا، جب صبح کو اٹھا تو غلہ پیسا ہوا تھا، میرے آقا نے آ کر دیکھا غلہ پیسا ہوا ہے، اس نے مجھ کو عذاب نہیں دیا، سزا نہیں دی۔ بلال کہتے ہیں دوسرے دن پھر یہی ہوا، وہ نوجوان آیا، اس نے مجھ کو دوا دی، مجھ کو آرام کرنے کے لیے لٹا دیا اور رات بھر میری جگہ وہ غلہ پیستا رہا۔ بلال کہتے ہیں تیسرے دن پھر یہی ہوا کہ میں آرام کرتا رہا اور وہ نوجوان غلہ پیستا رہا میری جگہ۔ اے لوگو، جانتے ہو وہ نوجوان کون تھا؟ بلال کہتے ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو ایک غلام کے لیے رات بھر غلہ پیستے رہے۔ بلال کہتے ہیں ان کے اس عمل سے متاثر ہو کر میں محمد رسول اللہ پر ایمان لے کر آ گیا۔ تو ایمان سے پہلے کا حال، بلال کے اوپر ایسی مصیبتیں، اور آج بلال ایمان لے کر آ گئے، مکہ کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر بلال کو لٹا دیا گیا ہے اور سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا گیا ہے اور بلال سے کہا جاتا ہے اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر دے، جو مانگے گا وہ دیا جائے گا، روپیہ چاہتا ہے وہ دیا جائے گا، دولت چاہتا ہے وہ دیا جائے گا، سرداری چاہتا ہے وہ دیا جائے گا، کیا چاہتا ہے وہ بتا، لیکن اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر دے۔ لیکن بلال کی زبان سے ایک آواز ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت سمیہ کھڑی ہوئی ہے، بندھی ہوئی، پیر سے باندھ رکھا ہے۔ اے میری نوجوان بہنوں بیٹیوں، حضرت سمیہ کو باندھ رکھا ہے، ہاتھ اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئی ہیں، نہ اپنی جگہ سے پیر ہلا سکتی ہیں، نہ اپنی جگہ سے ہاتھ کو ہلا سکتی ہیں۔ اور سمیہ کا بیٹا یاسر ماں کے سامنے بیٹے کو باندھ رکھا ہے۔
تصور کرو بیٹا کھڑا ہوا ہے بدا ہوا، ماں کھڑی ہوئی ہے بنی ہوئی، اور ماں کا بیٹے کے سامنے ابو جہل ماں کے سارے کپڑوں کو اتار کر ماں کو ننگا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آئی ہے۔ ابو جہل مورتی لے کر آتا ہے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے ابو جہل کیا اے سمیہ یہ چہرے کے اس مورتی کے اندر بھی تھوڑی سی قوت و طاقت ہے، یہ مورتی بھی کچھ کر سکتی ہے، صرف اتنا کہہ دے، صرف اتنا اقرار کر لے کہ اس مورتی کے اندر بھی طاقت ہے، تجھ کو چھوڑ دیا جائے گا، تیری زندگی کو بخش دیا جائے گا۔ حضرت سمیہ اس کی طرف تھوک دیتی ہیں۔ اے لوگو، ابو جہل حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں برچھا مار کر ان کو شہید کر دیتا ہے۔ اللہ کے لیے شہید ہو گئی، اللہ کے لیے حضرت یاسر شہید ہو گئے، حضرت سمیہ شہید ہو گئی، اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دین کے لیے، اس اللہ کے کلمے کے لیے، اس ایمان کے لیے جو اللہ نے ایمان ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس ایمان کے لیے ختم ہو گئے، اپنی جان کو دے دیا لیکن اپنے ایمان کو نہیں دیا، اپنے اللہ کے پاس ایمان کے ساتھ پہنچے ہیں۔ اللہ کے نبی کا گزر ہوتا ہے اس وقت، فرماتے ہیں اہل یاسر صبر کرو، صبر کرو، تمہارے استقبال کی تیاریاں اللہ کی جنت کے اندر ہو رہی ہیں۔ اے میرے بھائیوں، یہ ایمان ہے، اس دنیا کے اندر اللہ تعالی ایمان والوں کی آزمائش کرتا ہے، اس دنیا کے اندر ایمان والوں کا امتحان ہوتا ہے۔ جب سے دنیا قائم ہے تب سے ایمان والوں کی آزمائش ہے۔ اللہ کا نبی دنیا میں آیا ہے، بڑے بڑے انبیاء دنیا کے اندر آئے ہیں، ہر نبی کی آزمائش ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے آزمائش ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے آزمائش ہوئی ہے، نوح علیہ السلام اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوئی ہیں، یوسف نبینا علیہ السلام اللہ کی طرف سے بڑی بڑی آزمائشیں ہوئی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کی طرف سے بڑی بڑی آزمائشیں ہوئی ہیں، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اعظام حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے امام گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائشیں کی ہیں، اور بڑی بڑی آزمائشیں دنیا کے اندر ہوتی رہی ہیں ایمان والوں کی۔ اے ایمان والوں، اپنے ایمان پر مضبوط رہو۔ کیسے مضبوط رہو؟ جیسے فرعون کی باندی اپنے ایمان کے اوپر مضبوط رہی تھی۔ فرعون کی ایک باندی کی گھر کے اندر کام کرنے والا موسیٰ پر اور موسیٰ کے اللہ پر ایمان لے کر آیا۔ فرعون کو معلوم ہوا کہ باندی اللہ پر ایمان لے کر آ گئی ہے، کہا کہ ایمان سے ہٹ جا، اس لیے کہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ باندی نے کہا کہ نہیں، میں اللہ پر ایمان لے کر آ گئی، اب اللہ پر ایمان سے ہٹ نہیں سکتی۔ فرعون نے تمام شہر کو جمع کیا، اپنی پوری سلطنت کو جمع کیا۔ فرعون کی باندی کی دو بچیاں ہیں، ایک کی عمر 6 سال، ایک ابھی ماں کی چھاتی سے دودھ پیتی ہے، اس کی عمر ہے 8 مہینے اور 9 مہینے کی۔ فرعون نے تمام شہر کو جمع کیا، تمام اپنے سلطنت کو جمع کیا، تمام وزراء کو جمع کیا، ایک میدان کے اندر میلہ لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ آج فرعون کی باندی کو
عذاب دیا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ فرعون کی باندھی اللہ پر ایمان رکھتی ہے یا عذاب کے ڈر سے وہ موسیٰ کو چھوڑ کر فرعون کے اوپر ایمان لے کر آ جاتی ہے۔ ساری دنیا جمع ہے، فرعون نے کہا کہ ایک آگ جلائی جائے، آگ جلائی گئی، ایک بڑے کڑھاؤ کے اندر رکھا گیا، اس کے اندر تیل ڈالا گیا، اور جب تیل خوب ابلنے لگا، تیل خوب گرم ہو گیا، فرعون نے باندھی سے کہا کہ اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر دے، اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر دے۔ باندھی نے کہا کہ نہیں کر سکتی، فرعون نے کہا کہ نہیں کرے گی، یہ جو تیری بیٹیاں ہیں دونوں، ان دونوں بیٹیوں کو اس جلتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال کر ختم کر دیا جائے گا۔ باندھی نے کہا جو تم سے ہوتا وہ کرو۔ اے لوگو ذرا غور کرو، ساری دنیا جمع ہے، پوری سلطنت جمع ہے، خلق پوری کی پوری جمع ہے، اور ایک طرف ایک باندھی کھڑی ہوئی ہے جس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں ہیں، ایک سینے سے چپٹی ہوئی ہے، ایک ہاتھ پکڑ کر ماں سے لپٹی ہوئی کھڑی ہے، نہیں معلوم اسے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس ماں کے دل سے پوچھو کہ اس ماں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی اس وقت جب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ فرعون نے اس کی بڑی بیٹی کو جو ابھی 6 سال کی ہے، اس بڑی بیٹی کو پکڑا ہے فرعون کے لوگوں نے، اور اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا۔ ماں کی آنکھ کے سامنے بیٹی کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال کر ختم کر دیا۔ فرعون نے کہا کہ اللہ کے ایک ہونے کو چھوڑ دے، نہیں تو تیری دوسری بیٹی کے ساتھ یہی کیا جائے گا۔ اے لوگوں ذرا سوچو، اس ماں کا دل، اس ماں کا کلیجہ، جس کی بیٹی چھاتی سے دودھ پیتی ہے، فرعون کے سپاہی اس بیٹی کو ماں کی گود سے چھین کر لے جا رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ باندھی اللہ پر ایمان لائی ہے۔ آج ایمان کی جانچ ہو رہی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان کے ساتھ اپنے اللہ کے پاس جاتی ہے، یا چند دن کی زندگی کی بھیک مانگ کر فرعون پر ایمان لا کر اپنے اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے۔ میرے بھائیو، اس چھوٹی بیٹی کو بھی پکڑا گیا اور لے کر اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال کر اس کی چھوٹی بیٹی کو بھی ختم کر دیا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری، تڑپ رہی ہے، ساری سلطنت لگی ہوئی ہے۔ آج دیکھو یو پی کے اندر، آسام میں، مدھیہ پردیش میں اور دوسری جگہ پر کوئی بھی غریب مسلمان مل جائے، لاکھوں فوج اور لاکھوں پولیس لگا کر اس کے غریب کے گھر کو توڑ دیا جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دنیا کی طاقت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اقتدار پر بیٹھ کر اسلام کو ختم کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ وہی ہوا ہے فرعون کی باندھی کے ساتھ، دونوں بیٹیوں کو ختم کر دیا۔ اب ماں کی باری ہے، کہنے لگی فرعون میری تم سے ایک درخواست ہے۔ فرعون نے سوچا کہ شاید اپنی جان کی بھیک مانگے گی، کہنے لگی کہ جب مجھ کو بھی قتل کر دو، اس کے اندر جلا کر ختم کر دو، تو میری اور میری بچیوں کی جو ہڈیاں ہیں ان کو کسی ایک جگہ کے اوپر دفن کر دے۔ اس باندھی کو بھی اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال کر ختم کر دیا۔ کیوں ختم کر دیا؟ ایمان کے لیے۔ کیوں مار دیا اس کی بچیوں کو؟ ایمان کے لیے۔ کیوں دنیا سے ختم کر دیا گیا؟ ایمان کے لیے، جو ایمان اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں سال کے بعد آج جبریل امین کے ساتھ دنیا سے آسمان پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ آج معراج ہے۔ اللہ کا نبی جب دنیا سے اوپر اٹھتا ہے آسمان کی طرف، تو دنیا سے اللہ کے نبی کو جنت کی خوشبو آتی ہے۔
اللہ کا نبی جبریل سے پوچھتا ہے کہ یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل فرماتے ہیں جہاں پر فرعون کی بانی اور اس کی بچیوں کی ہڈیاں دفن ہیں، اللہ نے اس جگہ کو قیامت تک حکم دے دیا ہے کہ یہاں سے جنت کی خوشبو آیا ہے۔ اے میرے بھائیو، یہ ایمان کی قدر و منزلت ہے۔ ایمان کے ساتھ جاؤ گے، اللہ کی رحمتیں منتظر، اللہ کی عنایات منتظر، اللہ کی جنت منتظر، اللہ کی محبت منتظر، اللہ کا دیدار تمہارا منتظر، اللہ تعالیٰ خود تمہارا منتظر۔ اگر تم اپنے اللہ پر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاتے ہو اور اگر بغیر ایمان کے جاتے ہو، اللہ کا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے کہا آپ سے، اے مسلمانوں، مرد اور عورت، جوان اور بوڑھا، بچہ اور بچی، آج ہم کو اس دنیا کے اندر ہماری جو زندگی ہے، اس زندگی میں 3 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا ہے۔ اگر ہم ان 3 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ رکھیں گے، ہم اپنے اللہ کے پاس زور ہو کر جائیں گے۔ بڑے سے بڑا ظالم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، ہمارا ایمان نہیں لے سکتا ہے، ہم کو نہیں جلا سکتا ہے، ہمارے مذہب کو ختم نہیں کر سکتا ہے، ہمیں بے دین نہیں کر سکتا ہے، اگر ہم نے اپنی زندگی میں ان 3 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھا، جس میں نے پہلی چیز آپ کو بتلائی کہ ایمان ہے۔ اس ایمان پر مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہو۔ کوئی افتاد ٹوٹ پڑے، کوئی بڑے سے بڑا امتحان دینا پڑے، اے لوگو امتحان دے دینا۔ جان مانگتے ہیں جان دے دینا، گھر مانگتے ہیں گھر دے دینا، لیکن اپنا ایمان دے دو، یہ مت کرنا کبھی، ایمان کبھی بھی ہم اپنا نہیں دے سکتے۔ دوسری چیز، پہلی چیز ایمان پر مضبوط رہو، ایمان پر ثابت قدم رہو، ایمان کو آخری سانس تک ایمان پر باقی رہو۔ کوئی کچھ ہو جائے دنیا کے اندر، مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں، زمین و جائیداد کی کوئی حیثیت نہیں، گھر باڑی کی کوئی حیثیت نہیں۔ یاد رکھنا، اس ایمان کے مقابلے میں ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کی بادشاہ ایک مکھی کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی۔ ایمان کے مقابلے میں یہ دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت دی ہے، جب ایمان کی دعوت دی ہے تو تمام کفار جمع ہو کر اللہ کے نبی کے پاس آئے، نبی کے چچا کے پاس آئے ابو طالب نے، کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکو، اللہ کے ایک ہونے کو کہتا ہے، ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، اس کو روکو۔ کیا مانگتا ہے بتائے، ہم دیں گے، پیسہ چاہتا ہے دیں گے، روپیہ چاہتا ہے دیں گے، سونا چاہتا ہے دیں گے، چاندی چاہتا ہے دیں گے، سرداری چاہتا ہے دیں گے، عورت چاہتا ہے دیں گے، کیا چاہتا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے ایک ہونے کی جو دعوت دے رہے ہیں محمد، اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج، دوسرے ہاتھ میں چاند، ساری دنیا کی دولت میرے قدموں میں اور ساری دنیا کی بادشاہت کا تاج میرے سر کے اوپر رکھ دیں، تو بھی محمد اللہ کے ایک ہونے کے اعلان کرنے سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ اس دنیا کی حیثیت مکھی کے پر کے برابر نہیں ہے ایمان کے مقابلے میں۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے عزیزوں، اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لو، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ آج بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے
کہ جب ہم اللہ کو ماننے والے ہیں تو دنیا کے اندر ہم پریشان کیوں ہیں؟ جب ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں پھر ہمارے اوپر پریشانیاں کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو نواز رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں غیروں کو وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہندوؤں کو ان کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، مکان ہے، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس ہے، مسلمان کے پاس نہیں ہے۔ مسلمان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، اے میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ ان لوگوں کو شیطان نے اپنے قبضے میں لے رکھا، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، اور جس کو شیطان اپنے قبضے میں لے لے فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، تو اللہ کا ذکر اس سے شیطان بھلا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر لگا ہوا ہے، روپیہ اور پیسہ کما رہا ہے، دولت بنا رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ نے اس سے اپنی نماز، اپنا قرآن، اپنی عبادت، اپنا نام لینا، اللہ نے اس سے اس کو دور کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے قبضے میں ہے فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ وہ شیطان کے ماننے والے ہیں اور شیطان کے ماننے والے ہمیشہ خسارے کے اندر ہیں۔ اللہ تم کو اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق دی ہے، عبادت کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، سجدہ کرنے کی توفیق دی ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر دنیا کسی کے پاس ہے یہ مت سمجھنا کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کا نام لیتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، جو اللہ کی نماز پڑھتا ہے، جو اللہ کے دین پر چلتا ہے، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ جس کے پاس دنیا ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے ایمان پر مضبوط رہو اور مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے رہو۔ یہ پہلی چیز ہے جس کو تم کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے۔ دوسری چیز ہے قرآن، اللہ کا قرآن ہے جس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ آج مسلمان قرآن سے بہت دور ہے، آج مسلمان قرآن کی اہمیت کو نہیں جانتا، قرآن کی اہمیت نہیں سمجھتا۔ آج مسلمان نے قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا چھوڑ دیا۔ دیکھ لو اپنے مدرسے میں، دیکھ لینا یہاں کی آبادی کتنی بڑی ہے، کتنے بچے مدرسے میں جاتے ہیں اور کتنے بچے اسکول میں جاتے ہیں۔ کبھی تم سروے کر لینا، صرف 3 سے 3.5% بچے مدرسے کے اندر آتے ہیں اور باقی بچے یا تو اسکول کے اندر جاتے ہیں یا وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، قرآن پر عمل کرو، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھو، خود بھی قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو قرآن سکھلاؤ۔ اگر قرآن پڑھا ہوگا، قرآن سیکھا ہوگا، قرآن پر عمل کیا ہوگا، قرآن کی تلاوت کیا ہوگا، کوئی تم سے تمہارا مذہب، تمہارا دین نہیں لے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں سب سے پہلے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو قرآن پڑھاؤ۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہاں پر مدرسہ قائم ہے۔ قرآن پڑھو گے تمہارے گھر کے اندر برکت، تمہاری زندگی میں برکت۔ قرآن پڑھو گے تمہارے بزنس میں برکت، تمہاری کھیتوں میں برکت، تمہارے اللہ تعالیٰ صحت میں برکت، ہر چیز میں برکت ہوگی اگر تمہاری زندگی قرآن کے ساتھ ہوگی۔ آج تو مصیبت یہ ہے کہ اگر کوئی بہت نیک ہے
تو قرآن رمضان میں تلاوت کر لیتا ہے، پھر آئندہ رمضان تک اسے توفیق نہیں ہوتی۔ اے میرے بھائیوں، قرآن پڑھو، مسلمانوں قرآن پڑھو، مرد ہو قرآن پڑھو، عورتیں ہیں قرآن پڑھو، جوان ہو قرآن پڑھو، جوان بچیاں ہیں قرآن پڑھو، اسکول جاتے ہو پھر قرآن پڑھو، کالج جاتے ہو پھر قرآن پڑھو، دکانوں پر کام کرتے ہو تو بھی قرآن کی تلاوت کرو، کھیتوں میں کام کرتے ہو تو بھی قرآن کی تلاوت کرو، کسی جگہ بزنس کرتے ہو تو بھی قرآن کی تلاوت کرو۔ زندگی کا کوئی دن قرآن کی تلاوت سے خالی نہ جائے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے زندگی میں یہ معمول بنا لیا، کوئی دن تمہارا قرآن کی تلاوت سے خالی نہیں جاتا۔ روز پڑھتے ہو، کتنا پڑھتے ہو؟ ایک صفحہ پڑھتے ہو۔ میں نہیں کہتا آپ سے کہ آپ ایک سپارہ پڑھیں، میں نہیں کہتا کہ 2 سپارے پڑھو، میں کہتا ہوں صرف ایک صفحہ قرآن کی تلاوت کرو۔ مرد کرے، عورت کرے، بچہ کرے، بچی کرے، ہر کوئی کرے، عالم کرے، غیر عالم کرے، کھیت میں کام کرنے والا، دکان پر کام کرنے والا، گھروں کے اندر رہنے والا، بازاروں میں بزنس کرنے والا، کچھ کرتے ہو، ایک صفحہ قرآن کی تلاوت کر لو۔ ایک صفحہ پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا بھائی؟ کتنا وقت لگے گا بتاؤ؟ 5 منٹ تو مشکل، ایک صفحہ پڑھنے میں 2 سے 3 منٹ۔ 3 منٹ زندگی کے قرآن کو دے دو۔ میں اسٹیج پر بیٹھے علماء سے کہتا ہوں، جہاں رہو لوگوں کو بتلاؤ، اپنی زندگی کے 3 سے 4 منٹ روز قرآن کو دو۔ تمہارے گھر شادی ہو، قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے، تمہارے گھر مرض ہو، قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے، تم بیمار ہو، قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے، کوئی مر گیا تمہارے یہاں، قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے، تم سفر میں ہو، قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے، تم کہیں پر ہو، کھیت میں کام کر رہے ہو، قرآن کی تلاوت، ایک صفحہ قرآن کی تلاوت روزانہ کرنی ہے، روزانہ کرنی ہے۔ جس نے معمول بنا لیا کہ ایک صفحہ روز قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن جب تک اس بندے کو اللہ کی جنت میں نہیں پہنچا دے گا، قرآن اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ جنت میں جانا چاہتے ہو، اس ایک چھوٹے سے نسخے پر عمل کرو۔ 3 منٹ کا کام، 4 منٹ کا کام، ایک صفحے کی تلاوت روزانہ، کوئی دن خالی نہیں، کوئی مر گیا تو بھی پڑھو، سفر ہے تو بھی پڑھو، بیمار ہو تو بھی پڑھو، اسپتال میں داخل ہو تو بھی پڑھو، ایک صفحہ قرآن کی تلاوت۔ یہ قرآن جنت میں پہنچایا۔ اگر اللہ نے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ کر دیا، اللہ کا نبی فرماتا ہے قرآن عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑا ہو جائے، سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش قبول فرمائیں گے، اور جس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو کرو گے بھائی؟ کون کون روز قرآن کے ایک صفحے کی تلاوت کرنے کا وعدہ کرتا ہے؟ ایک صفحہ کم از کم قرآن کی تلاوت۔ میرے نوجوانوں 15 گھنٹے موبائل کو دیتے ہیں، 12 گھنٹے موبائل کو دیتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اسی میں وقت نکالو۔ اپنے موبائل کو تم اپنے لیے جہنم بھی بنا سکتے ہو، اپنے موبائل کو تم اپنے لیے جنت بھی بنا سکتے ہو۔ اس کے اندر قرآن کو لوڈ کرو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو سنو۔ تم کو گانے سننے سے جو سکون ملتا ہے،
خدا کی قسم اگر تمہارا دل قرآن میں لگ گیا، قرآن کو سن کر جو روح کو تسکین ہوتی ہے وہ گانے کو سن کر کبھی نہیں، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اس قرآن کو، اس موبائل کو اپنے لیے جنت بناؤ، اس موبائل کو اپنے لیے جنت میں جانے کا راستہ بناؤ، اس موبائل کو جہنم مت بناؤ، جہنم میں جانے کا راستہ مت بناؤ۔ تنہائی کے اندر گناہ کرتے ہو موبائل پر، کوئی نہیں دیکھتا، دنیا نہیں دیکھتی، تمہارے ماں باپ نہیں دیکھتے، تمہاری بھائی بہن نہیں دیکھتی، تمہاری بیوی نہیں دیکھتی، تمہارے گھر والے نہیں دیکھتے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم گناہ موبائل کے اوپر کر رہے ہیں، کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ کی نظر سے اگر بچ سکتے ہو، بچ کے دکھاؤ۔ کہاں جا کر کر سکتے ہو؟ ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں اللہ نہیں دیکھتا ہے۔ کوئی جگہ دنیا کے اندر نہیں ہے اللہ سے نہیں بچ سکتے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس موبائل کو جنت میں جانے کا ذریعہ بناؤ، جہنم کو بنانے کا ذریعہ مت بناؤ۔ قرآن کی تلاوت کرو۔ دوسری چیز، تیسری چیز ہے جس کو مضبوطی کے ساتھ آج کے دور میں مسلمانوں کو، مرد کو، عورت کو پکڑ کر رکھا ہے۔ پہلی چیز میں نے بتلائی ایمان تمہارا، دوسری چیز بتلائی قرآن کی تلاوت، اور تیسری چیز ہے تمہارے مدرسے۔ ان مدرسوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو۔ اگر یہ مدرسے ہیں، دین زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کے دین کو پڑھایا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے، امام مل رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، قرآن پڑھانے والے مل رہے ہیں، تمہارے بچوں کے کان میں اذان دینے والے مل رہے ہیں، تمہاری نماز جنازہ پڑھانے والے مل رہے ہیں، تمہیں سنت کے مطابق کفن دینے والے مل رہے ہیں، تمہیں سنت کے مطابق قبر میں اتارنے والے مل رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مدرسے زندہ ہے، یہ مدرسے موجود ہیں۔ ان مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، ان مدرسوں میں حدیث پڑھائی جاتی ہے، ان مدرسوں میں نماز سکھلائی جاتی ہے، ان مدرسوں میں قرآن سکھلایا جاتا ہے، ان مدرسوں میں اذانیں سکھلائی جاتی ہیں، ان مدرسوں میں دین کو پڑھایا اور سکھلایا جاتا ہے۔ یہ مدرسے موجود ہیں، دین موجود ہے، اور یہ مدرسے ختم ہو گئے تو یاد رکھنا پھر دین کے، ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی جا سکتی ہے۔ دنیا کے وہ ملک جہاں سے اسلام کو ختم کیا گیا، ہمارے سامنے تاریخ ہے، ہمارے سامنے قرطبہ کی تاریخ ہے، ہمارے سامنے اندلس کی تاریخ ہے۔ اے مسلمانوں، کبھی پڑھنا 800 سال مسلمان نے حکومت کی، لیکن آج کوئی اللہ کا نام لینے والا موجود نہیں ہے، ختم ہو رہی حکومتیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کا تعلق مدرسے کے ساتھ ختم ہو گیا، مسلمان کا تعلق علماء کے ساتھ ختم ہو گیا، مسلمان کا تعلق دین کے ساتھ ختم ہو گیا۔ آج ساری دنیا میں پروپیگنڈا ہے۔ اے لوگو، آج ساری دنیا میں پروپیگنڈا ہے کہ یہ مدرسے دہشت گردی کا اڈا ہے، ان مدرسوں کے اندر دہشت گردی سکھلائی جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مدرسوں میں دہشت گرد بنائے جاتے ہیں، وہ نہیں جانتے۔ مدرسوں کے دروازے حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند فرماتے ہیں کہ ہمارے لاکھوں مدرسے ایسے ہیں جس مدرسے کے اندر دروازہ بھی نہیں، چہار دیواری بھی نہیں ہے۔ آؤ آ کر دیکھو، مدرسوں کے اندر کتا بھی گھستا ہے، گدھا بھی گھستا ہے، مدرسوں کے اندر جاکر گھستا
کیا سکھایا جاتا ہے؟ کون سی دہشت گردی کی تعلیم مدرسے کے اندر دی جاتی ہے؟ آؤ آ کر دیکھو، مدرسوں میں اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے، اللہ کا دین پڑھایا جاتا ہے، مدرسوں میں انسان بنایا جاتا ہے، کہیں پر نہیں دیکھا جاتا سارے ملک کے اندر آگ لگائی جاتی ہے، اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے طلبا لوگ نوکری کرنے والے ہر جگہ احتجاج کرتے ہیں، سڑکیں جام کرتے ہیں، ٹرینوں کو روکتے ہیں۔ ابھی دنیا نے دیکھا ریلوے کے اندر بھرتی کا مسئلہ تھا، سارے ملک کے اندر ریلوں کو طلبا نے جام کیا، اسکول اور کالج والوں نے جام کیا، توڑ پھوڑ کی، ہزاروں ٹرینوں کے اندر آگ لگائی۔ ملک کی تاریخ میں کوئی بتائے کہ کسی جگہ مدرسے کے طلبا نے احتجاج کیا ہو، سڑکوں کو جام کیا ہو، ٹرینوں کو آگ لگائی ہو؟ مدرسوں کے اندر اس کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، مدرسوں میں امن، مدرسوں کے اندر شکشا دی جاتی ہے، امن کی شکشا دی جاتی ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسا ویوہار کرنا ہے اس کی شکشا دی جاتی ہے، اللہ کی مخلوق پر کیسے رحم کرنا ہے اس کی شکشا دی جاتی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا کیا ثواب ہے اس کی شکشا دی جاتی ہے۔ مدرسے کے اندر کوئی بھی انسان ہو اگر وہ دکھی ہے، اس دکھی انسان کے کام آنے کا کیا اجر ہے وہ شکشا دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے دیکھا ہے اس ملک کے اندر کہ کوئی مندر کے اندر پانی پینے چلا گیا تو اس کو مارا گیا ہے، اس کو پیٹا گیا ہے۔ کسی مسجد کے اندر، کسی مدرسے کے اندر اگر تم جاؤ گے، پانی پیو گے، کھانا کھاؤ گے، وہاں پر رہو گے، تمہارا احترام کیا جائے گا، تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، مدرسوں کے اندر تو وہ تعلیم دی جاتی ہے جو تعلیم میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جس میں آپ نے فرمایا الخلق عیال اللہ، تمام کی تمام مخلوق وہ اللہ کا کنبہ ہے، کوئی بھی انسان اس کا دھرم کچھ بھی ہو، کوئی انسان اس کا دھرم کچھ بھی ہو، تمہیں اس انسان کے ساتھ محبت کرنی ہے، تمہیں ہر انسان کے کام آنا ہے، تمہیں ہر انسان کی خدمت کرنی ہے، بلکہ انسان نہیں، اللہ کی کوئی بھی مخلوق، جانور ہو، کسی جانور پر بھی اگر ظلم کرو گے اللہ کے کو حساب دینا ہوگا۔ یہ مدرسے کی تعلیم ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، بھوکی ہے کھانا کھلا، پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کرو، پڑوسی ہے کوئی بھی اس کو ضرورت ہے اس کی ضرورت پورا کرو۔ یہ اللہ تم کو تعلیم دیتا ہے، نبی تعلیم دیتے ہیں، قرآن تعلیم دیتا ہے، مدرسہ تم کو تعلیم دیتا ہے۔ اے لوگوں، یہ مدرسہ، اس مدرسے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، اس مدرسے کو چلانا ہے، اس مدرسے کو زندہ رکھنا ہے، اس مدرسے کا تعاون کرنا ہے۔ جو ضرورت ہو، طلبا رہتے ہیں، ان کے کھانے کی ضرورت آپ کو پورا کرنا، ان کی رہائش کی ضرورت آپ کو پورا کرنا، اساتذہ پڑھاتے ہیں، ان کی تنخواہ کی ضرورت آپ کو پورا کرنا ہے، مدرسے کی جو ضرورت ہو وہ آپ کو پورا کرنا ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت یاد رکھے، آپ کے اوپر مدرسے کے 3 حق ہیں، آپ کے اوپر 3 حق ہیں مدرسے کے۔ پہلا حق، مدرسے کے ساتھ محبت کرو، مدرسے کی در و دیوار کے ساتھ محبت کرو، مدرسے کے اساتذہ کے ساتھ محبت کرو، مدرسے کے طلباء کے ساتھ محبت کرو۔ کیوں محبت کریں؟ اس لیے کہ مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، اساتذہ قرآن پڑھاتے ہیں، طلباء قرآن پڑھتے ہیں، قرآن اللہ کا
اگر تم مدرسے سے محبت، اساتذہ سے محبت، طلبہ سے محبت، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو قرآن سے محبت ہے، اس قرآن کی محبت کی وجہ سے تم مدرسے سے محبت کرتے ہیں۔ تو پہلا حق تم پر ہے مدرسے سے محبت کرو، دوسرا حق تم پر ہے مدرسے کی ضرورت کو پورا کرو، چندہ لو مدرسے سے، دان دو مدرسے سے، صدقہ کرو مدرسے سے، جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرو۔ میرے بھائیو، اللہ کے ہاں کل پوچھا جائے گا، پیسہ دیا تھا، پہلے یہ بتا کمایا کیسے، پھر یہ بتا خرچ کیسے۔ مدرسے میں خرچ کیا ہے کوئی حساب نہیں، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا، استاد پر خرچ کیا کوئی حساب نہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کیا، طالب علم پر خرچ کیا کوئی حساب نہیں، اللہ کے دین پر خرچ کیا، اپنے محلے کی مسجد کے امام کے اوپر خرچ کیا۔ اے لوگوں، افسوس ہوتا ہے ابھی تمہارے گاؤں کے اندر، تمہارے گاؤں کے اندر اگر مشاعرہ ہونے لگے، کوئی شاعر اگر 2 لاکھ روپیہ مانگے تو اس کو 1 رات کے لیے 2 لاکھ روپے دینے کو تیار۔ تمہارے گاؤں میں ناچ ہونے لگے، کوئی ناچنے والی آ جائے، ناچنے والا کوئی آ جائے، لاکھوں روپیہ اس پر اڑا دو گے، لیکن اپنے محلے کے امام کو 4000 اور 5000 روپیہ دینے میں تمہاری نانی مرتی نہیں دیتے ہو اس کو، کیسے اس کا گھر کا خرچ چلے گا؟ اپنے امام کی فکر کرو، امام اللہ کے نبی کا نائب ہے، نبی نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ نبی کے بعد جو خلیفہ وقت ابو بکر صدیق نماز پڑھایا کرتے تھے، ابو بکر کے بعد ان کے بعد خلیفہ عمر فاروق نماز پڑھایا کرتے تھے، تیسرے خلیفہ عثمان غنی نماز پڑھایا کرتے تھے، چوتھے خلیفہ عمر علی مرتضی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ تو نبی کی سنت ہے جو تمہارا امام تم کو نماز، اور تم سب سے زیادہ بے قدر اگر کسی کو سمجھتے ہو تو اپنے امام کو سمجھتے ہو، اپنے مؤذن کو سمجھتے ہو۔ یہ ناقدری ہے دین کی، یہ ایمان کی کمی ہے۔ سب سے زیادہ باعزت تمہارے محلے میں تمہارا امام ہونا چاہیے، تمہارا عالم ہونا چاہیے، تمہیں اور تمہارے بچوں کو قرآن پڑھانے والا ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ باعزت وہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دین سے محبت کرتے ہو۔ اور آج دیکھو، امام کی قدر نہیں کرتے، دنیا کے اوپر پیسہ لگائیں گے، امام کو پیسہ نہیں دیں گے، مدرسے میں پیسہ نہیں دیں گے۔ بیچارے علماء اپنے مدرسے کے اندر 5000 اور 4000 اور 8000 کے اندر خدمت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اپنا پیسہ دین کے اوپر خرچ کیجئے، جو دین پر خرچ کریں گے اللہ کے ہاں اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو میں نے صورتحال جو ملک کی ہے، جو ہماری ہے، آنے والے وقت اور زیادہ سخت ہو سکتا ہے۔ ان حالات میں ان 3 چیزوں کے اوپر مضبوطی کے ساتھ اگر رہو گے، کوئی دنیا کے اندر نہ ہمارا مذہب ہم سے چھین سکتا ہے، نہ کوئی ڈرا کر ہم سے بے دین کر سکتا ہے۔ ایمان پر مضبوط رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، اپنے مدرسوں کو زندہ رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلتے ہوئے اس دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آیت پڑھی تھی شروع میں، اس میں بھی اللہ تعالی یہی فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، نماز کو پڑھنے والا اور زیادہ سے زیادہ دان کرنے والا، صدقہ کرنے والا، وہ ایسا ہے جیسا کہ اپنے اللہ سے تجارت کرنے والا، بزنس کرنے والا۔ قرآن پڑھو گے اللہ سے بزنس، نماز پڑھو گے اللہ سے بزنس، دان کرو گے اللہ سے بزنس کرنے والے ہو۔ اے لوگو، اللہ سے بزنس کرنے والے بن
بن جاؤ، اے مرد عورت بوڑھے جوان سب کو یہ پیغام کہ جہاں رہو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہو، اپنے دین کی حفاظت کرتے رہو، اپنے بچوں اور بچیوں کے دین کی حفاظت کرتے رہو، اور وہ تعلیم ان کو دے کر جاؤ کہ آئندہ قیامت تک آنے والی نسلیں تمہاری دین کے اوپر ثابت قدم رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مدرسے کے ذمہ داران، مدرسے کے محتمم اساتذہ اور آپ سب لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے بڑی محبت فرمائی، آپ لوگوں نے بڑی محبت فرمائی۔ میں پہلی دفعہ آپ کے اس علاقے کے اندر آیا، لیکن یہاں کے لوگ، علماء، مدرسے والے، مدرسے کے ذمہ دار، اساتذہ اور جو بھی لوگ وہاں ہمارے استقبال اور کھانے وغیرہ کے اوپر متعین تھے، ان سب نے انتہائی کرم اور محبت کا معاملہ کیا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آخری سانس تک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی نے اگر زندگی دی، پھر موقع ہوا، پھر انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے، اور اپنے نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ وقت نکالو تھوڑا سا اور دیوبند آؤ گھومنے کے لیے۔ دیوبند آپ کا مرکز ہے، وہاں پر آپ آئیں گے، نوجوان آئیں، دیکھیں آ کر، رہیں وہاں کچھ دیر، ملاقات کریں علماء سے، وہاں کچھ دیر دارالعلوم دیوبند کی فضا کے اندر رہیں۔ تم آؤ گے اچھا لگے گا۔ میں موجود ہوں، میرا گھر موجود ہے، میرا گھر وہاں پر آپ کا گھر ہے، آپ سب کا گھر ہے، سب نوجوانوں کا گھر ہے، سب بوڑھوں کا گھر ہے۔ آپ آئیے، اطمینان کے ساتھ رہیے۔ ہمارے باپ دادا، حضرت ہمارے دادا شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے آج تک سلسلہ ہے، لوگ آتے ہیں، محبت کرنے والے آتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس موجود ہے، جس جھوپڑی میں ہم رہتے ہیں آپ کو بھی رکھیں گے، جس جو ہم کھاتے ہیں آپ کو بھی کھلائیں گے۔ لیکن آؤ دیوبند، آؤ، وقت نکالو، گھومنے کے لیے دنیا میں جاتے ہو، بمبئی جاتے ہو، بنگلور جاتے ہو، دوسری جگہ جاتے ہو، دیوبند بھی آؤ۔ میرا نمبر یہاں پر موجود جمعیت علماء کے لوگ، ان سے لینا، آنا گھر پر، آنا دیوبند، اور وہاں پر آؤ گے تمہارے ایمان کو تازگی ملے گی، تمہارے ایمان کے اندر مضبوطی آئے گی، وہاں پر علماء سے ملاقاتیں ہوں گی، لوگوں کے پاس بیٹھو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے اس دنیا میں